بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سیشن نہایت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی خدمت جو اللہ تعالیٰ کی خلق کی خدمت شاید ذمہ داری پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے اس کی اٹھائی ہوئی ہے اور پرائیویٹ NGOز ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، تو آج کے سیشن میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ سندھ حکومت کی امبریلا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جو کلیکشن بھی کر رہے ہیں، کلیکشن آف زکوٰۃ، کلیکشن آف عشر، اور پھر اس کے علاوہ اس کی ڈسبرسمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے ہیلپ کے مستحق ہیں، ان کو سندھ حکومت کس طرح سے ہیلپ کر رہی ہے، اس سیشن میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ان کو رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ریلیجس ہمارے جتنے معاملات ہیں، مذہبی امور پہ کس طرح سے توجہ دی جا رہی ہے، کون سے معاملات کو اہم سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے کون سا لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوائزر ٹو CM فار زکوٰۃ، عشر اینڈ ریلیجس افیئرس، فیاض علی بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فیاض صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا، آپ نے مجھے یہاں بلایا اور بڑے اچھا، یہ بڑا ڈفرینٹ، ظاہر ہے ہم یہ سنتے تو رہے ہیں، یہ الفاظ ایسے ہیں زکوٰۃ، عشر اور ریلیجس افیئرس، لیکن اتنا میڈیا میں یا ویسے ہم نے سنا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ سبجیکٹ نا پرائیویٹ ہو گیا ہے، شاید گورنمنٹ اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی ہے۔ اور زکوٰۃ کے معاملے میں تو ہم نے یہ بھی سنا کہ 2 سال سے زکوٰۃ ڈسبرسمنٹ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ ہمیں اس پورٹ فولیو کے بارے میں بھی بتائیں، اور زکوٰۃ کا جو میں نے سوال کیا اس کے بارے میں بھی۔ زکوٰۃ کا جو آتی ہے فیڈرل لیول سے ایک آتی ہے کہ بھائی وہاں سارے ڈپارٹمنٹ کے جو کٹوتی ہوتی ہے، جیسے بینک اکاؤنٹس میں ہوتی ہیں یا سیونگ سرٹیفکیٹ سے ہوتی ہے، جی، تو وہاں جو رمضان میں کٹوتی ہوتی ہے تو وہ پھر جمع ہوتی ہے فیڈرل میں، پھر ان کو ایکول شیئر میں بانٹ دیتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں بھی ان کا ایک اکاؤنٹ ہے سندھ بینک میں، تو ہم اس میں 2011 میں جب ہماری پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس کو شفاف بنانے کے لیے اس وقت سائیں کامل شاہ تھے CM صاحب، تو ایک سندھ زکوٰۃ کونسل ہم نے بنائی، جس کا چیئرمین 20 یا 21 گریڈ کا کوئی بھی آفیسر یا ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کا جج کوئی بھی بن سکتا ہے۔ اس میں 2 میلس ہیں، اس کے ممبر بنتے ہیں جو پرائیویٹلی ہوتے ہیں، 2 لیڈیز ہوتی ہیں جو 35 ایئر سے کم نہ ہوں، جو پرومیننٹ پرسنالٹیز ہوں، اور ہم 3 رکھتے ہیں اس میں بورڈ میں، وہ علماء حضرات کو جو کراچی کے یا سارے سندھ کے جو بھی ہیں 3 وہ ہوتے ہیں، اور 2-3 ہمارے سیکٹری ہو گئے، سیکٹری لوکل گورنمنٹ آ گیا، سیکٹری فنانس آ گیا، تو ایک طرف بورڈ ہے، اس کا چیئر کرتا ہے وہ جو جس کو نامینیٹ کرتے ہیں CM صاحب۔ تو اس کے بعد یہ سارے ضلعوں میں یہ زکوٰۃ جو ڈسپرس ہوتی ہے 2 سال سے بند تھی، کیونکہ اس میں جب وہ ATM کارڈ بنے نا تو اس میں کہیں سے یہ آ گیا کہ بھائی اس میں مستحقین کو نہیں مل پا رہے ہیں، تو چیئرمین زکوٰۃ کونسل نے CM صاحب کو شکایت کی، پھر وہ ہائی کورٹ میں ہمارے افسران گئے، پھر 2 سال سے وہ بند ہو گئی۔ بند اس وجہ سے ہو گئی کہ انہوں نے بولا کہ جب تک بایو میٹرک نہیں ہوگی تو نہیں، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے جب میں ڈپارٹمنٹ میں نے سنبھالا تو پھر یہ اس کا کورٹ میں ڈیسیجن بھی آ گیا کہ بھائی یہ کرنا چاہیے، مگر سب کو بایو میٹرک کرنا چاہیے۔ تو پھر ہم سندھ بینک والوں کو 50 لاکھ ہم نے دے دیے، اور ابھی ہمارے 84,000 سے آؤٹ آف 23,000 ہو گئے ہیں، بایو میٹرک ہو گئی ہے۔ 84,000 لوگ، ہاں، ہمارے سارے سندھ کے جو مستحقین ہیں ان میں سے جو ہم نے بایو میٹرک کر کے جو چھان بین کر کے کیے ہیں تو 23 ابھی رہتے ہیں، ہمارا کام چل رہا ہے دوسرے ضلعوں میں سندھ میں۔ اچھا، اس میں اگر اور کوئی ہے جو ابھی پروگرام دیکھ رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ جی میں بھی تو مستحق ہوں، یا وہ مستحق ہو گیا ہے وقت کے ساتھ، مستحق کے لیے یہ کنڈیشن ہے، وہ اپنا نوکری نہ ہو اس کے پاس، ہاں جی، اس کے پاس زمین نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب وہ ملکیت بالکل غریب ہو، بالکل، تو اس کو ہوگا۔ اگر کہیں پہ اگر نوکری میں پکڑا گیا، آج کل تو CNIC آپ کو خبر ہے وہ سینٹرلائز ہو گیا ہے، اگر نوکری میں لیتا ہے وہ بھی گناہ ہے، اگر اس کے پاس زمین ہے اگر لے گا پھر بھی گناہ ہے۔ تو یہ مستحقین کو ملنا چاہیے، جن کو بیچارے ہمارے سندھ کے پسماندہ علاقوں میں بیچارے غریب خواتین اور غریب مرد حضرات بیٹھے۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے فیاض صاحب، ہمارے یہاں جاب لیس ہوئے بہت سارے لوگ، اور کتنے میڈیا کے لوگوں کا بھی آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے اپنی جانیں لے لی۔ کیا جتنے عرصے کوئی جاب لیس ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ کچھ عرصے کے لیے آپ لوگوں سے ہیلپ طلب کر سکتا ہے؟ ہاں، دیکھیں، وہ ایک میرے پاس آئے، آفس میں آئے، میرے سیکرٹری کے آفس میں آ جائیں، ہم ان کو جس ڈسٹرکٹ کا ہوگا اس کو چیئرمین کو بھیج دیں گے کہ اس کی بایو میٹرک کر کے اس لسٹ میں شامل کر لے۔ ہمیں خوشی ہوگی، سندھ گورنمنٹ کو خوشی ہوگی،
اور چیئرمین صاحب کے بھی یہ احکامات ہیں, اگر کسی غریب کو مل جائے تو اچھی بات ہے. اور دوسرا الاؤنس ہمارے پاس یہ بھی ہے, جو غریب خواتین ہیں ان کی بچیاں ہوتی ہیں جن کی جہیز الاؤنس ہوتا ہے کہلاتے ہیں, تقریباً 25,000 سے 50,000 ہم وہ دیتے ہیں, افیڈیوٹ لکھا کے ہم اس کو 50,000 تک دیتے ہیں تاکہ غریب ان کو جائز مل جائے کسی کو. اچھے اچھے پروگرامس ہیں. ہم یونیورسٹیز کو دیتے ہیں, جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یا سرکاری یونیورسٹی جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہیں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. مدرسے جو ڈی سی لیٹر دیتا ہے کہ بھائی اچھا مدرسہ ہے اور ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, ہم مدارس کو بھی دیتے ہیں, ہاسپٹلس کو بھی دیتے ہیں, جیسے گمبٹ ہاسپٹل کو دیا. اچھا, ہاسپٹل سے پہلے یہ بتائیے کہ مدرسے کے حوالے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی پاکستان میں ایکسٹریمزم ہوئی اور دیگر چیزیں ہوئیں تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے, لیکن مدرسوں پر بھی سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے. آپ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں مدرسے کام کر رہے ہیں سندھ میں خصوصی طور پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں کافی مدارس میں گیا ہوں, کراچی میں علماء کرام جو بھی جس بھی فرقے سے تعلق ہے, میرا فرض ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہر مذہب کے پاس میں گیا ہوں. مجھے ایسی چیز نظر نہیں آئی جو رجسٹرڈ تھے ڈی سی لیول کے تھرو کہ بھائی کوئی ان میں مذہبی جنونیت رجسٹرڈ ہوتے ہیں نا, اور پراپر ان کی نگرانی میں چلتے ہیں. وہ ویسے رجسٹرڈ تو وہ اوپر ہوتے ہیں اپنا فیڈرل گورنمنٹ کی, مگر ڈی سی بھی ان کے ساری کنٹرول کرتا ہے. مجھے تو اچھا لگا, باقی ایسے ہوں مجھے پتہ نہیں ہے, ان میں گیا بھی نہیں ہوں, مگر جن میں گیا ہوں الحمدللہ بنوری ٹاؤن گیا, مفتی منیب کے پاس گیا, اپنا ادھر گیا اپنا گلستان جوہر میں حافظ نعیمی تھا. بہرحال مجھے اچھا لگا اور میں جاتا ہوں, اور طالب علم مجھے جان کے بنوری ٹاؤن میں خوشی ہوئی, کہتے ہیں کہ 5,000 اسٹوڈنٹ ہیں باہر کے انڈونیشیا سے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں. وہاں تو بڑی حیرت ہوتی ہے اور بڑا ہی کہہ رہے ہیں ہمارے ایچ ای سے ایک پیپر پڑے ہوئے ہیں, ہم نے وہ رجسٹرڈ کروانے کے لیے تاکہ ہم یونیورسٹی کا درجہ دیں. بہرحال مجھے اچھا لگا بنوری ٹاؤن میں ان کے کیونکہ آپ دیکھیے نا مسلم ہسٹری تو یہی ہے کہ مدارس ہوا کرتے تھے, وہیں سے تربیت ہوا کرتی تھی. مدارس کو غلط کہنا بھی غلط ہے نا بھائی, غلط بھی نہیں ہے نا, ان سے ہمارے طالب علم نکلے حافظ قرآن نکلتے ہیں, میں تو ان کو مانتا ہوں بھائی ہر مدرسے کو. بالکل بالکل, اور ہم سب کے لیے باعث عزت ہیں, باعث عزت ہیں. اور یہی بات میں نے اس لیے بھی کی کیونکہ افسوس ہوتا ہے جب سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں اور جب باتیں کی جاتی ہیں. پاکستان کا وہ دیکھیں نا, ہماری دنیا میں ہمارا امیج خراب ہو گیا ہے کہ بھائی ہر مسلمان جو ہے ہمیں شک کیا جاتا ہے ہم دہشت گرد ہیں. بھائی ہر مسلمان دہشت گرد تو نہیں ہے نا, مسلمان کی تو یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. مسلمان کا تو مطلب ہی ہے پیس ہے. ہمارے رسول پاک نے یہی سمجھایا ہے کہ صبر اور استقامت سے کام لو. بے شک. تو بھائی کوئی ہوں گے گندے جو اچھا, ریلیجیس افیئرز بھی آپ کے پورٹ فولیو میں آتا ہے. ریلیجیس افیئرز میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں, اور کون سی ایسی مزید چیزیں, کوئی اگر آپ ہمارے فورم پہ نئی بات بتانا چاہیں؟ نہیں میں سب چیزیں بتاؤں گا. دیکھیں ہمارے کچھ منتھ ایسے ہیں جو مذہبی ہوتے ہیں, جیسے محرم الحرام ہو گیا اور ربیع الاول ہو گیا, ہمارے کائنات کے مالک کا اس میں ہو گیا آمد مبارک, ولادت, رمضان آیا, اس کے بعد حج آئے گا. تو ایسے ہیں تو مذہبی امور کے حوالے سے جو جس کے ڈیز آتے ہیں, سیم صاحب مجھے کہتا ہے ان کے پاس جاؤ تاکہ کسی کو تکلیف نہیں ہو. ان کے جو مسئلے ہیں بھی مسئلے ان کے بڑے نہیں ہیں, جو بھی ہوتے ہیں ڈی سی لیول کے تھرو, کمشنر کے تھرو, سیکرٹری کے تھرو, سی ایم کو بولتے ہیں, اور سی ایم صاحب بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا کیا ویسے مسائل, اگر کسی کا دن ہے, اگر کوئی دوسرا فرقہ کر رہا ہے کہ بھائی یہ نہ کرو, پھر ان کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ بھائی آج ان کا دن ہے, کل ان کا ہے. سب کو آزادی ہونی چاہیے. ہمارے چیئرمین صاحب کو یہ کہنا ہے کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے. اب لبرل پارٹی ہے ہماری, تو یہ ہم آگے پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو آپ بات وغیرہ کرتے ہیں, آپ کی بات سے سی ایم صاحب سے میں آپ کو بتاؤں, ہم ابھی میٹنگ ہوئی نا ان کی سی ایم صاحب سے, سارے جو سب نے میری سی ایم صاحب کو تعریف کی کہ پہلی بار تو آپ نے ایسا بندہ رکھا ہے جو ہم کو لے کے چل رہا ہے. مسئلے ان کے بڑے بھی نہیں ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے. مثلاً کیا کوئی مسئلہ ایسا ہے, مطلب مسئلہ ہے کہ اس کے مدرسے کا آگے وہ پانی نہیں آ رہا ہے, ڈرینیج سسٹم خراب ہے, اپنا روڈ نہیں بنی ہوئی ہے, روڈ تھوڑی خراب ہو گئی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ لیول کی چیزیں اتنی بڑی بھی نہیں ہے نا, ان کی جائز مسئلہ ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل کام کہ ہمیں کر کے دو, وہ بیچارے ان کے کام بھی نہیں ہے اتنے. تو یہ چھوٹے موٹے اس کو آپ لیکن یہ ہماری کراچی لیول تک یا ساری سندھ لیول فرض بھی ہے نا کہ بھائی ان کو یہ رات کو سولر لگانا چاہیے, اس کا روڈ بننا چاہیے. یہ تو گورنمنٹ کا ویسے بھی دینا ہے, دے رہے ہیں. آپ یہ تمام چیزیں زکوٰۃ, عشر بھی, بلکہ اس کا بھی. اچھا, عشر کا قانون بتاؤں, یہ کافی سالوں سے یہ ڈی سی جو ہمارے رول آف بزنس میں ہے, ہمارے سندھ اسمبلی پاس کیا ہوا ہے, تو تپے دار جو کہلاتا ہے نا, وہ ڈھل کہلاتی ہے, ڈھل بھی لیتا ہے, اس کے ساتھ عشر بھی لینا چاہیے. ٹھیک ہے. جو زمین آباد ہے اس پہ 2,000 کے ایکڑ پہ یا 1,500 روپے,
تو اس سے لے کے یہ پھر ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں, اپنا فنانس والے ہمیں دیتے ہیں. تو فرسٹ ٹائم میں نے سارے ڈی سیز کو بلایا, میں نے کہا سی ایم صاحب کے احکامات ہیں, عشر کلیکٹ کر کے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے, کافی سالوں سے نہیں ہو رہا ہے, تو الحمدللہ یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ عشر بھی کلیکٹ کر کے یہ بھی زکوٰۃ کی مد میں لوگوں کو دیں گے, لوگوں کی مدد کی جائے اس سے. صحیح. اور کوئی اور آپ نئے آخری سوال ہے میرا آپ سے, کوئی نئے پروگرامز لانے کے حوالے سے بھی آپ سوچتے ہیں اسی طرح کہ لوگوں کی مدد ہو سکے, ایجوکیشن ہو گئی, ہیلتھ ہو گئی, دیگر اور چیزیں؟ ہاں میں کہتا ہوں کچھ زکوٰۃ کے پیسوں میں جیسے غریب خواتین ہیں ان کو سلائی مشینیں دیں. اچھا. اور جو دور دور علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں چھوٹے چھوٹے آر او پلانٹس لگا کے دیں, اگر میٹھا پانی نہیں آ رہا ہے تو آر او پلانٹس لگا کے دیں, ہینڈ پمپ لگا کے دیں, تاکہ وہ پیسوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہونا چاہیے زکوٰۃ میں, تو اچھی بات ہے, زندگی آسان ہو جائے, زندگی آسان ہو جائے. اگر غریب عورتوں کو سلائی مشین دیں, بیچاری سلائی کڑھائی کر کے اس میں گزر سفر کریں, یہ بھی اچھی بات ہے, یہ اس میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں. ہاں یہ بالکل اچھی بات ہے. اور سندھ کا آرٹ تو جس طرح سے اور ہینڈ ورک جتنا ہے, خواتین اس میں جتنی ماہر ہوتی ہیں, تو اگر سلائی خواتین ویسے بھی ماہر ہیں ہر کام میں, بیچاری غریب ہو امیر ہو مشکل سے کام کرتی رہتی ہیں, مشکل کام کرتی ہیں. تو چلیے جی بہت اچھا ہے اس طرح کی. میرے لیے اعزاز کی بات ہے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ والوں نے مجھے ٹائم دیا, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ, اور مجھے خوشی ہوئی. ہم الحمدللہ 3rd ٹائم آئے ہیں, انشاءاللہ 4th ٹائم بھی آئیں گے. بلال صاحب کی قیادت میں ہم انشاءاللہ سارے پاکستان میں 23 میں حکومت بھی کریں گے, اور مجھے خوشی ہوئی آپ لوگوں نے بلایا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں ہمارا یہ سیشن ہم کلوز کر رہے ہیں. سندھ ٹاک میں آپ واپس آتے رہیے گا اور چیزیں ہمیں بتاتے رہیے گا جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں, اور جیسے جیسے یہ تمام وہ چیزیں ہیں, یہ تمام وہ سبجیکٹس ہیں جس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اور مزید کام ہوتے رہنا چاہیے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں, وقت تبدیل ہو رہا ہے, بہت سے چیلنجز ہیں. سو وش یو آل دا بیسٹ تمام وینچرز کے لیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.